السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محترم حاضرین و دوستو، دنیا کے اندر ہر چیز اپنا ایک تقاضا پیش کرتی ہے اور اس کا تقاضا پیش کرنا اس کے وجود کی علامت اور دلیل ہوتی ہے۔ ایک انسان صحت مند ہے تو صحت مند انسان وہ اپنا ایک تقاضا پیش کرتا ہے، اچھی غذا استعمال کرتا ہے اور اچھے انداز میں رہتا ہے، اچھے ماحول میں رہتا ہے، تو یہ اس کی صحت کا ایک تقاضا ہے۔ اسی طرح ایک بیمار انسان ہے، وہ بیماری کی وجہ سے وہ اچھی غذا نہیں کھاتا اور وہ پرہیز والی غذا کا استعمال کرتا ہے، زیادہ بول نہیں پاتا، زیادہ چل نہیں پاتا، اور ایک مخصوص ماحول میں جہاں اس کا علاج ممکن ہو وہاں پہ رہتا ہے۔ یہ اس کی بیماری کا تقاضا ہے اور یہ اس کے لیے یہی لازم ہے کہ وہ اسی طریقے پر رہے، اور یہ اس کی بیماری کی وجود کی علامت ہے کہ اس کے اندر بیماری موجود ہے۔ اگر صحت مند انسان وہ بیماروں والا کھانا استعمال شروع کر دے ایک زمانے تک اور صحت مند غذا کو استعمال نہ کرے تو وہ انسان خود ایک دن بیمار ہو جائے گا، اور ایک بیمار انسان وہ صحت مند کا کھانا استعمال شروع کر دے تو اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی، کیونکہ ہر چیز کا ایک تقاضا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ایمان کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ایمان کے تقاضے ہوتے ہیں اور وہ تقاضے اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ اگر ایک انسان ان تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا جو ایمان مطالبہ کر رہا ہے تو یہ علامت ہے کہ دل کے اندر ایمان موجود نہیں، ایمان موجود نہیں۔ لہذا ہر چیز اپنا ایک تقاضا پیش کرتی ہے اور وہ اس کے وجود کی علامت ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امت کو اور بہت کچھ دیا، عبادات دی اور اسلام کی خوبیاں بتائیں، اسلام کے تقاضے بتائے، اور آپ علیہ السلام کی مبارک صفات امت میں منتقل ہوئی، وہاں پر ایمان کے تقاضے بھی بتائے۔ ایمان یہ چاہتا ہے، ایمان یہ چاہتا ہے، ایمان کی یہ علامت ہے، ایمان کی یہ پہچان ہے۔ آپ علیہ السلام امت کو خیالی دین دے کر نہیں گئے کہ جس کا کوئی ادا پتہ نہیں ہے اور جس کا کوئی عملی طور پر وجود نہیں ہے، ایسی بات نہیں،
اور کسی امتی کو دھوکے کے اندر رکھ کر ملیں گے، فرمایا کہ جب یہ علامتیں پائی جائیں تو سمجھ لینا کہ ایمان موجود ہے، اور جب یہ علامتیں نہ پائی جائیں تو دیکھ لینا کہ اس وقت ایمان نہیں ہوگا۔ لہذا قرآن نے بتایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کی یاد کی جاتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو اس کے دل پر اللہ کے نام کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، عظمت اور جلال کی کیفیات اس کے دل پہ طاری ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو لوگ نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ سب ایمان کی جو ہے علامتیں بتائی اور ایمان کے تقاضے بتائے کہ یہ چیزیں پائی جائیں تو مومن ہے، اور یہ چیزیں نہ پائی جائیں تو سمجھ لینا مومن نہیں۔ میرے بھائی کو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے جو تقاضے اور ایمان کا جو مزاج، ایمان کی علامتیں امت کو دی ہیں، امت کو دی ہیں، اس میں بنیادی کچھ چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر مزاج میں کہ واقع مذہب الدین حنیفہ، کہ دین کے اندر اے نبی جی آپ علیہ السلام آپ یکسو ہو کر دین کے اندر چلیں۔ ہمارے دین کو دین حنیف کہا گیا کہ تمام دنیا کے باطل ادیان سے ہٹ کر اور باطل دینوں سے ہٹ کر، باطل سوچوں سے ہٹ کر ایک ایمانی سوچ کے ساتھ، ایک ایمانی جذبے کے ساتھ، ایک ایمانی خیالات کے ساتھ اور ایمانی احساسات کے ساتھ اور ایمانی اعمال کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ ایمان لانے کے بعد یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہود کیسے چل رہے ہیں اور عیسائی کیسے چل رہے ہیں، ان کے طریقے کیسے ہیں اور ان کی معاشرت کیسی ہے، ان کے لین دین کیسے ہیں۔ ایک مومن کو ایمان کے بعد یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایمان کا مزاج ہے کہ اپنے آپ کو دین کے اندر یکسو ہو کر چلانا، یہ ایمان کا مزاج ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ایک انسان مومن ہونے کے بعد وہ کچھ چیزیں عیسائیوں کی لے کے چل رہا ہے، کچھ چیزیں یہودیوں کی لے کے چل رہا ہے، اور دنیا کے مذاہب کی کچھ چیزیں لے کے چل رہے ہیں، تو یہ خطرہ ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور یہ خطرہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان تو ایمانی چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ جیسے صحت جو ہے وہ صحت مند غذاؤں کی تقاضا کرتی ہے، تو ایمان جو ہے وہ ایمانی جذبات، خیالات کا تقاضا کرتا ہے۔ اور کفر جو ہے جیسے بیماری، وہ بیماری کھانوں کو تقاضا کرتی ہے، بیماری کے اندر جو کھانے کھائے جاتے ہیں اور جو محتاط غذا دی جاتی ہے۔ اسی طرح
سب سے بڑی بیماری روحانی اعتبار سے انسان کے اندر وہ کفر ہے۔ کفر جو ہے وہ اپنے انداز سے سوچے گا، کفر اپنے انداز سے چلے گا اور کفر اپنے انداز سے رہے گا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، کفر کا مرض، نفاق کا مرض اور شرک کا مرض، یہ مرض ہے۔ یہ مرض جو ہے جیسے مریض کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، ایسے ہی کفر کا ایک اپنا بیماری والا انداز ہوتا ہے۔ کفر کے انداز کے اندر یہ ہے سب سے بڑی چیز وہ ہوائے نفس، خواہشات پہ چلنا، خواہشات کے طریقے پہ رہنا، خواہشات کے مطابق معاشرت چلانا، جو ان کے دل کے اندر آیا اس طریقے پہ چلنا، یہ کفر کا مزاج ہے، یہ کفر کا مزاج ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پر چلنا یہ ایمان کا سب سے پہلا تقاضا ہے، اور ایمان لانے کے بعد کفر کے تقاضوں پہ چلنا یہ ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اور اس زمانے کے اندر جتنا نقصان ہوا ہے ہمارے مسلمانوں کا دین کے اعتبار سے، وہ اسی مزاج کی وجہ سے نقصان ہوا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہودی کیا کر رہے ہیں، ایمان لانے کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں کہ عیسائی کیا کر رہے ہیں، لہذا کچھ چیزیں عیسائیوں کی لے لی، کچھ چیزیں یہودیوں کی لے لی، اور کچھ چیزیں جو ہے ہندوؤں کی لے لی، اور ملا ملی جو ہے زندگی گزاری جا رہی ہے۔ تو اس کے اندر ساری دنیا کا باطل جو ہے وہ آپ لے کے چل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا ایمان کا مزاج یہ ہے، اقم وجہک للدین حنیفا۔ آج جتنا مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے دین کے اعتبار سے، وہ اس مزاج کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ اور دوسرا میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے مزاج کے اندر اور ایمان کے تقاضوں کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ جس طرح عبادات کو پورا کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ تم جو ہے عبادات کو پورا کرو۔ اور حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، حج روزے نہیں رکھیں گے، جہاد نہیں کریں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ تم جو ہے نا ساری چیزیں چھوڑ دو، لیکن لا خیر فیہ، لا خیر الدین لا رکوع فیہ، اس دین کے اندر کوئی خیر نہیں جس کے اندر رکوع نہیں، جس کے اندر نماز نہیں، اس دین میں کوئی خیر نہیں۔ تو عبادات جو ہے وہ ایمان کے ساتھ لازم ملزوم بنایا ہے۔ ایمان تقاضا کرتا ہے اللہ کی عبادت کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو عبادت کے لیے بنایا ہے، اطاعت کے لیے بنایا ہے، اپنی پہچان کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا حکم فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو نماز کو چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فکأنما حقر اہلہ ومالہ، جو نماز کو چھوڑ دے گویا کہ اس کا اتنا نقصان ہو گیا کہ گویا کہ اس کا سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ لٹ گیا۔ ایک آدمی کا گھر لٹ جائے اور مال لٹ جائے
بچے ہلاک ہو جائیں، اس آدمی کا کتنا نقصان ہے۔ فرمایا کہ دین کے اندر اس آدمی کا اسی طرح نقصان ہے جو نماز کو چھوڑ۔ تو سب سے پہلی چیز عبادات ہے۔ عبادات جو ہے وہ مسلمان کو باقی دین پہ کھڑا کرتی ہیں، باقی دین پر کھڑا کرتی ہیں۔ فرمایا کہ جس آدمی کی نماز محفوظ ہے اس کا دوسرا دین بھی محفوظ ہو جائے گا، اور جس آدمی کی نماز ضائع ہو گئی تو اس کا آہستہ آہستہ دوسرا دین بھی ضائع ہو جائے گا۔ نماز باقی دین پر قائم رکھنے کا راستہ ہے۔ من اقام الصلاۃ اقام الدین، جس نے نماز قائم کی گو کہ اس نے دین قائم کیا۔ ومن ترکھا فقد ہدم الدین، جس نے نماز چھوڑ دی گو کہ اس نے اپنا دین ختم کر دیا۔ تو ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ عبادات اور ایمان یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ جب عبادات ختم ہو جائے تو سمجھو کہ ایمان بھی ختم ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض ائمہ کے نزدیک جو ہے نماز چھوڑنے پر انسان کافر ہو جاتا ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے۔ لہذا عبادات اور ایمان یہ دونوں لازم مضمون ہیں۔ پھر عبادات کے بعد اسلام کے اور بڑے تقاضے ہیں، وہ تقاضے انسان پورے کرتا رہتا ہے جو اس کے ایمان کے اندر ترقی ہوتی رہتی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل، تو میں کہ سب سے افضل اسلام کون سا ہے؟ فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، ہاتھ سے من لسانہ ہی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، یہ جو ہے اسلام افضل ہے۔ یہ اب ایک آدمی کی عبادات پوری ہے لیکن دوسرے طریقے پر دوسروں کو نقصان پہنچانے کا عمل جاری ہے، تو یہ افضل اسلام نہیں، افضل اسلام نہیں۔ افضل اسلام جب بنے گا عبادات کے ساتھ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ بعض لوگ جو ہے چلتے چلتے یہ نظریہ بن گیا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو تکلیف میں نماز نہیں پڑھ رہا، میں سنت پر نہیں چل رہا، لیکن میں کسی کو تکلیف تو نہیں دیتا۔ تو وہ تکلیف نہ دینا وہ اپنا ایک عمل ہے، لیکن آپ نے عبادات چھوڑی ہوئی ہے، یہ اپنا گناہ ہے، یہ اپنا گناہ ہے۔ یہ تکلیف نہ دینے سے یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ لہذا سب سے افضل مسلمان اس کو کہا، اور پھر فرمایا کہ ای الاسلام خیر، سب سے بہترین اسلام کس کا ہے؟ پہلے کہا افضل کس کا ہے، اب کہا بہترین کس کا ہے۔ آپ نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بہترین اسلام، بہترین اسلام ہے۔ اسلام کی خوبیاں ہیں۔ آپ علیہ السلام والسلام مدینہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مدینہ میں آپ نے وہ خطبہ دیا، وہ خطبہ کیا دیا؟ ہجرت کر کے جب آپ مدینہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام وتطعموا الطعام، اے لوگوں میں سلام عام کرو، سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو سلام عام کرو، اس سے دلوں کی قدورتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سلام کرنے سے دلوں کی قدورتیں ختم ہو جاتی ہیں، دل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ من بدأ بالسلام بریء من الکبر، جو اسلام کے اندر پہل کرے وہ تکبر سے بری ہے، وہ کبر سے بری ہے۔ یہ سلام کرنے کے فائدے ہیں، تکبر سے نکل جائے گا اور دل صاف ہو جائیں گے، قدورتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ بڑی بڑی خوبیاں ملیں گی سلام کرنے سے۔ اور فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ،
तुतिमु ताम, लोगों को खाना खिलाओ। और सल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, रात की नमाज पढ़ लिया करो जब लोग सोए हुए हों, तहज्जुद की नमाज। फरमाया कि तदखुल जन्नत बिस्सलाम, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अब ये इस्लाम के ईमान के तकाज़े। आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला खुतबा इसके अंदर नमाज से पहले आपने जो है वो सलाम का जिक्र किया, नमाज से पहले आपने जो है वो खाना खिलाने का जिक्र कर दिया। फिर एक जगह जाकर कोने के अंदर तहज्जुद की नमाज का जिक्र किया कि सलाम करो, लोगों के साथ खाना खिलाओ और नमाज पढ़ो। तो एक हिस्सा इबादत का है, फजर की नमाज पढ़ी, ज़ोहर तक क्या क्या करना है, ज़ोहर तक लोगों के साथ मामलात हैं, हुकूक है, कहीं माँ बाप का हक है, कहीं बच्चों का हक है, कहीं दोस्तों का हक है, कहीं मुसलमानों का हक है। इस्लाम ने अफराज और नफ्सानी जिंदगी से मुसलमान को बाहर निकाला, खुद गर्जी की जिंदगी। ये कुफर का मिजाज है, खुद गर्जी की जिंदगी पर आना, मैं, मेरा पेट, मेरे बच्चे, मेरा घर, ये खुद गर्जी की जिंदगी सबको जो है जोड़ा है। यहाँ तक हुजूर ने फरमाया कि वो आदमी मोमिन नहीं है कि जो पेट भरकर खा ले और उसका पड़ोसी भूखा हो। उसको पता है कि पड़ोसी भूखा है और उसके हालात तंग हैं, अब वो खुद पेट भर के खा रहा, बच्चों को खिला रहा है, उनका फरमाया कि ये आदमी मोमिन नहीं, ये आदमी मोमिन नहीं। खुद गर्जी की जिंदगी से इस्लाम ने बाहर निकाला है। इस्लाम की बड़ी खूबियों के अंदर ये खूबी, खुद गर्जी की जिंदगी। इस्लाम एक हुकूक का मजहब है और दुनिया के अंदर इंसान ने अगर ये पहचान लिया कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, वो इस दुनिया की जिंदगी में कामयाब हो रहे हैं। मकसद क्या है, मैं दुनिया के अंदर आया हूँ हुकूक अदा करने के लिए, मेरे ऊपर अल्लाह का भी हक है और मेरे ऊपर बंदों का भी हक है। जो तो आदमी इसको जान लेगा वो अपनी जिंदगी को कीमती बना लेगा। और जिस आदमी ने सिर्फ ये देखा कि जिंदगी एंजॉयमेंट का नाम है, बस खाओ पियो, जो कुफर का मिजाज है, कुफर का मिजाज है, सारा हफ्ता कमाएंगे और हफ्ते की रात उड़ा देंगे, ये कुफर का मिजाज है। इस्लाम का मिजाज ये है कि उसके अंदर आपने पड़ोसियों का भी ख्याल करना है, उसके अंदर आपने माँ बाप का भी ख्याल करना है, उसके अंदर आपने दूसरे मुसलमानों का भी ख्याल करना है। दीन व नसीहा, कि दीन खैर खाही का नाम है, खैर खाही का नाम है। कभी खैर खाही ये होगी आप उसको दीन की तरफ दावत दें, और कभी खैर खाही ये होगी कि आप उसको गुनाह से बचा लें। कभी खैर खाही ये होगी कि आप उसके पेट में लुकमा डाल दें। कभी खैर खाही ये होगी कि आप उसको किसी मुसीबत से निकाल दें। दीन अन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है कि आपने लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ आपने खैर खाही कर ली, खैर खाही कर ली। ये दीन के तकाज़े हैं, इस्लाम के तकाज़े हैं। तो आपसे पूछा गया अय्युल इस्लाम खैर, आपने फरमाया तुतिमु ताम, लोगों को खाना खिलाओ, लोगों को खाना खिलाओ। अब एक साहबी जो है वो जिहाद की इजाजत मांग रहे हैं कि रसूलुल्लाह में फरमाया कि तुम्हारी माँ जिंदा है, माँ जिंदा है कि हाँ, फरमाया कि अल्दिम रिजलिहा, उसके पाँव के साथ चिमट दो, उसको जिहाद की इजाजत नहीं। हालांकि जिहाद के कितने फज़ाइल हैं, तो आपने तवज्जो दिलाई कि सिर्फ जिहाद ही बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन बात सफर जो है कोई और तकाज़ा होगा, उसको देखो। एक साहबी ने कहा क्या रसूलल्लाह मेरा नाम तो मेरा बंदरी में लिखा गया है, तो मेरी बीवी हज पे जा रही है। आपने फरमाया कि जिहाद को छोड़ो, बीवी के साथ हज पर जाओ।
جہاد چھڑوا دیا، اور بیوی کو کہا، بیوی کو حج پہ اکیلے نہیں کہا، بیوی کے ساتھ حج پہ جاؤ۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ دین سمجھنا پڑے گا، یہ دین سمجھ، لمبے لمبے سفروں کے اندر بیویوں کو جو ہے، عورتوں کو اکیلے ہم نے بھیجا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جہاد چھڑوا دیا، جہاد چھڑوا دیا، نہیں بیوی کے ساتھ حج کو جاؤ، جہاد کو چھوڑ، جہاد کو چھوڑ۔ یہ دکان کا تقاضا ہے، دکان پہ کون بیٹھے گا؟ تو دکان قیمتی ہے، بیوی کی عزت قیمتی نہیں ہے، بیٹے کی عزت قیمتی نہیں ہے، بہن کی عزت قیمتی نہیں ہے۔ یہ جتنے نقصان ہو رہے ہیں، یہ دین کے مزاج سے باہر نکلنے کی وجہ سے نقصان ہے۔ دین حفاظت ہے، دین ایک قلعہ ہے جس کے اندر آپ کا ایمان بھی محفوظ ہے، آپ کی عزت بھی محفوظ ہے، اور آپ کی دنیا بھی محفوظ ہے، آپ کی آخرت بھی محفوظ ہے۔ جب آپ نے اس قلعے سے باہر چھلانگ لگا دی تو اب نہ آپ کا ایمان محفوظ ہے، نہ آپ کی عزت محفوظ ہے، نہ آپ کی دنیا محفوظ ہے، نہ آپ کی آخرت میں کوئی چیز بھی محفوظ نہیں۔ کوئی چیز آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا پیٹ بھر رہا ہے، میرا سب کچھ محفوظ ہے، ادھر سے آپ نے ایمان ضائع کر دیا، ادھر سے آپ نے جو ہے عزت کا نقصان پہنچا دیا، ادھر سے آپ نے جو ہے اپنی دنیا کا نقصان پہنچا دیا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا پیٹ بھر رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج لوگ اس قلعے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اسلام کے اس قلعے سے ہم باہر نکل جائیں۔ باہر کیا ہے؟ باہر کیا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے دنیا کے اندر؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک جانور جیسی زندگی نظر آ رہی ہے، اسلام جیسی پاکیزہ زندگی، طہارت والی زندگی، عبادت والی زندگی، حقوق والی زندگی، اخلاق والی زندگی، آپ اس کو چھوڑ کر جانوروں کی زندگی میں جانا چاہتے ہیں۔ تو اسلام خود غرضی کی زندگی کو جو اس کی ترغیب نہیں دیتا، آپ خود غرض ہو جائیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام والسلام، آپ نے مدینہ میں جو معاشرہ قائم کیا، اس معاشرے کے اندر آپ علیہ السلام امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، اور اعلیٰ درجے کی بھی غریب ہیں، درمیانے درجے کے بھی جو ہے غریب ہیں، اور امیر بھی بہت سارے ہیں۔ اس میلے پورے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام نبی الاکرم، اتنے عزت والے نبی، وہ اس معاشرے کے اندر ہی رہ رہے ہیں، اس میں غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، اور ملا جلا ایک معاشرہ ہے۔ یہ کفر کا مزاج بن گیا، یہ یا تو جو ہے سوسائٹیاں بنا لی۔ اب بیریئر توڑ والے کو کیا پتا ہے کہ غریب کی بستی کے اندر جو مسلمان رہ رہا ہے، اس کے گھر پہ جو ہے کیا حالات چل رہے ہیں۔ ڈیفینس والے کو کیا خبر کہ جو غریب کی بستی کے اندر رہ رہا ہے اس کے حالات کیا۔ لہٰذا یہ سوسائٹیاں، یہ جو کفر کا مزاج تھا جو آج ہم نے بنا لی۔ اب ادھر بھی گاڑی والا ہے، ادھر تجاروں والا ہے، ادھر جناب کروڑ والا ہے، ادھر 1.5 کروڑ والا، ایک دوسرے کو کیا احساس ہے؟ کوئی احساس ہی نہیں۔ وہ احساس کی موت، مرے ہوئے لوگ زیادہ تر ادھر جا کے بستے ہیں، ان کے احساس اندر سے ختم ہو چکے، اور یہ چیز احساس کو ختم کر دیتی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ اسلام کہ ایک امریکہ کے اندر ایک مسلمان کو تکلیف ہے، وہ پاکستان کے اندر محسوس کر رہا ہے اس کی تکلیف۔ پاکستان کے مسلمان کو کوئی تکلیف ہے، وہ افریقہ کے مسلمان اس کو محسوس کر رہا ہے۔ یہ ہے کجسد واحد، یہ ایک جسم ہے، یہ پوری دنیا کے اندر جہاں کسی مسلمان کو تکلیف ہو یہ محسوس کرتا ہے۔ یہ اسلام جو ہے، یہ اسلام ہمیں نبی علیہ السلام دے کر گئے۔ اس میں احساس ہے، اس میں حقوق ہے، اس میں اخلاق ہے، اس میں عبادات ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اس میں دوسروں کو ترجیح دینا ہے، اس میں دوسروں کو ترجیح دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان آیا، آپ نے جو ہے فرمایا کہ اس مہمان کو کون لے کے جائے گا؟
وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ گھر پہ لے کے گئے اور بیوی سے پوچھا کیا کل آپ کا روزہ تھا تو آپ کا کھانا ہے اور کچھ بچوں کا کھانا ہے، کچھ نیا شامل ہوگا، اور میں کہ بچوں کو ایسے جو ہے دلاسا دے دو، ہم پاس بیٹھ جائیں گے، منہ چلاتے رہیں گے، حضور کا مہمان وہ پیٹ بھر لے گا، اور چراغ کو جو ہے ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت قرآن کی آیتیں نازل کر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو تنگی ہوتی ہے، خود اس کی احتیاط ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو اور تنگستوں کو اور جو ہے غریبوں کو، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ایمان جو ہے وہ ایک زندگی کی ڈگر کے اوپر لاتا ہے، وہ ہے کہ اللہ کے لیے جیو، اللہ کے لیے جیو، اور ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس اللہ کے کنبے کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ اچھا بعض دفعہ جو ہے، بعض دفعہ اللہ کی قربت کسی ایک عمل کے اندر نہیں چھپی ہوئی ہوتی، ایک عمل کے اندر نہیں چھپی ہوئی ہوتی۔ ایک عربوں کا واقعہ آیا کہ ایک بہت بڑے بزرگ کو جو ہے وہ کسی دوسرے اس میں رہتے تھے مکہ سے باہر، خواب میں آیا کہ فلاں جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امتی کو میرا سلام بھیج دو، اس کو خوشخبری دے دو۔ وہ وہاں سے سفر کیا، انہوں نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد اس آدمی کا گھر تلاش کا نام پتہ جو ہے خواب میں بتائیں گے، وہ وہاں پہنچے تو اس نے ذہن میں ان کے ذہن میں آیا کہ بہت بڑے جو ہے علامہ ہوں گے، بزرگ ہوں گے، اور روز عمرہ کرتے ہوں گے، اور ہر سال حج کرتے ہوں گے، اتنے تہجد گزار ہوں گے۔ اب جب وہ باہر نکلے تو ایک عام سے جو ہے سیدھے سادے مسلمان، اور نمازوں کے اندر بھی کمی، اور جو ہے اس نے کہا مجھے تو یہ اتنی بشارت نہیں، تمہارا کیا عمل ہے مجھے بتاؤ۔ وہ پتہ چلا کہ ایک بیوہ کا جو ہے وہ خیال رکھتے تھے، ایک بیوہ کا خیال رکھتے تھے اور اس کی جو ہے ضرورتیں پوری کرتے تھے، تو اللہ کے ہاں سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے سلام۔ تو بعض دفعہ قربت کسی اور عمل کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک آدمی جو ہے سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے اور پڑوسی اس کا بھوکا ہے اور خود کھا رہا ہے، تو اب اس سے قربت تو نہیں ملے گی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، آج دنیا کے اندر سب سے پہلے کفر نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمیں سب سے پہلے اس نے بے حس بنایا۔ بے حس انسان جو ہے دین سے جب دور ہوتا ہے اور گناہوں کی زندگی میں چلا جاتا ہے، غفلت میں چلا جاتا ہے، تو پھر وہ بے حس ہو جاتا ہے۔ کفر نے سب سے پہلے بے حس بنایا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ہر سال جو ہے یہ نبی علیہ السلام کے جو ہے وہ خاکے شائع کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کا اندر حس کو محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اندر کتنے اب جذبات رہے ہیں۔ وہ ہر سال یہ وہ ایسے میں اتفاقاً نہیں ہوتا، اتفاقاً نہیں ہوتا، وہ آپ کو چیک کرتے رہتے۔ پھر کوئی فلم دکھا دی، اس میں نوجوانوں کو لگا دیا، پھر نوجوانوں کے جذبات کو چیک کیا، اب ان کا حال کیا ہے، اب ان کا حال کیا ہے۔ تو کفر نے آج دیکھو سارے عرب کے بادشاہ جو ہے ان کو ان کی کرسی کی لالچ میں لگا دیا، کرسی کے لالچ میں لگا دیا، اور اپنے جو ہے دشمن کی چھوڑی وہاں پر بنا دی، مسلمانوں کے دشمن کی چھوڑی وہاں بنا دی۔ ان کو کہا کہ بس تم نے جو ہے ادھر نہیں دیکھنا، اپنا کام کرو، بس کرسی لے لیے، ان کو اس طرح خود غرضی میں لگا دیا، عوام کو اس طرح لگا دیا، ڈراموں فلموں میں عوام کو تو کھیل ڈرامے فلمیں اس کے علاوہ ان کا کوئی انجوائمنٹ ہے ہی نہیں، ان کو اس میں لگا دیا گیا۔ لہٰذا تم کھیل کھیلتے رہو، ہم تمہارے بچوں کو مارتے رہیں گے، تم کھیل جو ہے کھیل کا بند کرو، اور ہم تمہارے جو ہے وہ عورتوں کے اوپر جو ہے بم ماریں گے، ان کی لاشوں کو جلا دیں گے۔
تم کھیت کی خوشیاں مناؤ، ہم تمہاری بستیوں کو اجاڑ دیں گے۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ سلسلہ، ہمیں اس کا کیا غم ہے کہ وہاں پر کیا ہوگا، ان کا کھانا بند، پینا بند۔ تو ایمان جو ہے یہ احساس پیدا کرتا ہے، ایمان کے یہ تقاضے ہیں۔ ای الاسلام خیر، بہترین اسلام کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام، تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، اور وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، لوگوں کو سلام کرنا۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا کافروں سے، جس نے اللہ کے لیے عطا کیا، اللہ کے لیے عطا کیا، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان پورا۔ اب اس کے اندر جو ہے کسی عبادت کا بھی ذکر نہیں۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان پورا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ کہیں یہ ہماری سرد مہری اور یہ بے حسی واقعتاً ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ سے بالکل ہی نہ گرا دے، بالکل نہ گرا دے۔ اس لیے ہمارے اندر روز فکر ہونی چاہیے، گھروں کے اندر اس کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ یار مسلمانوں کے ساتھ کیا بیت رہی، یہ چیز آپ کے احساس کو زندہ کرے۔ جیسے فارغ زدہ آدمی ہے، وہ اپنا ہاتھ ہلاتا رہتا ہے، حرکت کرتا رہتا ہے، وہ چیک کرتا رہتا ہے کہ کیا اپنے گھروں کے اندر اس تذکروں کو زندہ کر، مسلمان کی خیر خواہی، مسلمان کا احساس، مسلمان کے لیے فکر مند رہنا، مسلمان کے لیے فرمایا کہ جو آدمی کسی بیوہ کی خدمت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے سارا دن روزہ رکھا اور اس نے ایسے ہے کہ ساری رات اللہ کی عبادت کی، ساری رات عبادت کی، ایک بیوہ کی خدمت کے اوپر۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جہاں ہزاروں ہماری بہنیں بیوہ ہو رہی ہیں روز، اور جو ہے بچے یتیم ہو رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، پورا پورا گھر اجڑا ہوا ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ بھی جو ہے ان کا ایمان اللہ نے ان کو کیسا دیا ہے، وہ دنیا کے رونے نہیں رو رہا، وہ اللہ کو ہی کہہ رہا ہے، یا رب ہی کہہ رہا ہے، یا رب یا رب یا رب، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ ساری لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ یہ ہے ان کا ایمان، اللہ نے اس قوم کو چنا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ چیز جو ہے ہم اللہ سے مانگیں اور احساس پیدا کریں، ہم اپنے دلوں کے اندر ایمان کو ٹٹولتے رہیں۔ یہ سب ایمان کے تقاضے ہیں، ایمان کے تقاضے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت، ایمان اپنے تقاضے ڈھونڈتا ہے، یہ علامت ہوتی ہے ایمان کی۔ اور جب ایمان کے تقاضے، ایمان تقاضا کر رہا ہے نماز کا، یہ سویا ہوا ہے، ایمان تقاضا کر رہا ہے حقوق کی ادائیگی کا، یہ پرواہ نہیں کر رہا، ایمان تقاضا کر رہا ہے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا، یہ بے حس ہوا ہے۔ تو آپ کس کونے کے اندر اب وہ ایمان ہے؟ ایمان تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ ایمان تو اپنے تقاضے سے، صحت مند انسان وہ اپنے تقاضے، وہ اس کی تقاضا ہوتا ہے، چلنا پھرنا، کھانا پینا، بات چیت کرنا، یہ صحت کے تقاضے ہیں۔ اور اگر ایک آدمی چل پھر نہیں رہا، بات چیت نہیں کر رہا، غذا نہیں کر رہا، یہ بیماری کے تقاضے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر عبادات ہماری پوری ہیں، اخلاقیات ہمارے اچھے ہیں، حقوق ہم ادا کر رہے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا احساس کرتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ علامت ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے، یہ آپ ایمان کی تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ علامت ہے کہ آپ کے اندر ایمان نہیں۔ ہر چیز اپنے تقاضے سے بتاتی ہے کہ میرا وجود ہے، میرا وجود ہے۔ پیاس کی طلب، پانی کی طلب، یہ پیاس کے وجود کو بتا رہی ہے کہ اس کو پیاس لگتی ہے۔ اگر پیاس نہیں لگتی تو یہ اپنے وجود کو ایک قسم کو اس نے ختم کر دیا، اس کے اندر وہ وجود نہیں ہے اس چیز کا۔ تو ایمان کا وجود اپنے تقاضوں سے ہمیں پتہ چلے گا۔ تو آج کفر نے ہمیں بے حس کر دیا،
اور کفر نے ہمیں خود غرض کر دیا، اور کفر نے ہمیں ہمارے نفس میں مبتلا کر دیا۔ یہ تین چیزیں آج ہمارے اندر پیدا ہو، خود غرضی پیدا ہو گئی، اپنا آپ، اور کفر نے ہمیں کیا کر دیا؟ بے حس بنا دیا، احساس نہیں ہو رہا باہر کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور کفر نے ہمیں اپنی خواہشات میں لگا دیا، تیری یہ خواہش ہے، اب اس کو لگا ہوا ہے زندگی ساری اس کو پورا کرنے پہ، اس نے ادھر ادھر دیکھا ہی نہیں کہ بھئی دنیا کے اندر میرے اوپر کوئی اور بھی ذمہ داری ہے، ہوائے نفس خواہشات پر لگا دی۔ یہ آج کفر نے ہمیں تحفے دیے ہیں، یہ کفر ہے۔ آپ جتنا بھی اسلام سے باہر چھڑانے لگاؤ گے آپ کو یہی چیز ملے گی، اس سے ہٹ کر کفر آپ کو کچھ دے نہیں سکتا۔ اسلام نے آپ کو کیا کچھ دیا؟ اسلام نے آپ کو اللہ کی پہچان دی، نبی کی پہچان دی، آپ کو صحیح عبادت کا طریقہ بتایا۔ دنیا کے اندر اربوں انسانوں کے کئی مذہب ہیں، ان کے پاس صحیح عبادت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو حرام حلال بتایا، آپ کو غذائیں پاکیزہ غذائیں بتائی، آپ کو حقوق بتائے۔ بات پر ایک ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ، بات جو ہے وہ جنت کا سب سے جو ہے وہ مین دروازہ ہے۔ آپ کو باپ کا بتایا، آپ کو ماں کا بتایا، حقوق آپ کو بتائے، پڑوسیوں کے بتائے، دوستوں کے بتائے، بہنوں کے بتائے۔ لیکن جب آنکھیں بند ہو، چمگادر جو ہے اس کو دن کی روشنی میں نظر نہیں آتی، وہ رات کے اندھیرے کے اندر ہی اس کو نظر آتا ہے، دن کی روشنی میں نہیں۔ اب جو لوگ چمگادروں کی طرح بن جائیں تو اس کو اب اسلام کا کیا قصور ہے؟ اسلام کی روشنی ان کو کہاں نظر آئے گی؟ ترکتکم علی ملۃ البیضاء، میں تمہیں روشن سفید راستے پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، روشنیوں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضور فرما اس کے اندر ہر چیز روشن ہے، ہر چیز، اس کی رات بھی روشن ہے، اس کا دن بھی روشن ہے، ہر چیز روشن ہے۔ میرے بھائیوں کو دوستو، اللہ تعالی ہمیں اسلام کے صحیح مزاج کے اوپر اور اسلام کے صحیح اعمال کے اوپر آنے کی اور پھر اسلام کی قدردانی کی ہمیں اللہ توفیق۔ یہ جو کفر کی چیزیں ہیں ہم ایک ایک اللہ سے مانگ کر اس کو اندر سے نکالیں، خود غرضی، ہوائے نفس، خواہشات، گناہوں کی طلب۔ ایک آدمی جو ہے گناہ نہیں کر رہا لیکن صبح سے لے کر رات تک تلاش میں رہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ گناہ مل جائے کرنے کو، تو کیا یہ سارا دن اس کا ثواب لکھا جائے گا؟ سارا دن اس کو گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ اندر گناہ کا جذبہ ہے۔ اندر ایک آدمی ہے آپ نے پیسہ لے کر گھوم رہا ہے، کسی غریب کو دے دوں، سارا دن گھوم رہا ہے، اب اس کو کوئی غریب مل نہیں رہا، تو کیا یہ سارا دن تو اس کو گھومنا جو ہے اس کو اللہ کے ہاں اجر نہیں دلائے گا؟ وہ نیکی کے جذبے سے گھوم رہا ہے۔ اسی طرح میرے بھائی اور دوستو، آج ہم گناہ نہیں کر رہے لیکن گناہوں کے جذبات سے ہم تلاش کر رہے ہیں، تو ہماری ساری زندگی جو ہے اللہ کے ہاں ناراضگی میں چل رہی ہے۔ اپنے اندر سے یہ جذبات ہم ختم کر، ایک ہی جذبہ ہے، ہم نے صرف اللہ کے لیے جیے۔ دیکھو بیچاروں کی نسلوں کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں، اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کرتا، اللہ سے کوئی گلہ نہیں کرتا۔ یہاں تھوڑا جو کبھی کہیں اپنی کانوں سے سنا ہے کہ اللہ نے سانو دیتا ہی کی، ادھر دیکھو بیچاروں ان کے پاس کیا ہے؟ صرف مکان ہے، روٹی کھا رہے ہیں، اور بچوں کے بچے اللہ کے دین پر قربان کیے جا رہے ہیں۔ ادھر تو کوئی گلہ نہیں، ادھر تو کوئی شکوہ نہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، ان چیزوں سے باہر نکلیں گے تو ہمیں کچھ نظر آئے گا۔ کفر نے ہمیں لگا دیا ہوا ہے کاموں پر، تم لگے رہو، ہم اپنا مارتے رہیں گے، پھر تمہاری باری آئے گی، پھر ان کی باری آئے گی، پھر ان کی باری آئے گی، اس طرح تمہیں ایک ایک کر کے ختم کریں گے، اور تم خوش ہوگے آج ہمارا فلانا لیڈر آ رہا ہے اور وہ جا رہا ہے اور وہ آ رہا ہے اور وہ جا رہا ہے، ہم اسی میں لگے رہیں گے، اس سے باہر نہیں لگے۔ یہ انتہائی خود غرضی کی زندگی ہے، بے حسی کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ